اور آپ کو اپڈیٹ کریں، آج کابینہ کا اجلاس ہوا ہے۔ اس اجلاس کے بعد وزیر اطلاعات فواد چودھری میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے تو اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ فیصلے سے پارلیمنٹ کی بالادستی خطرے میں پڑ گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کابینہ نے وزیر اعظم پر بھرپور اعتماد کا اظہار کیا ہے، عدم اعتماد کے پیچھے مافیاز اور کئی ممالک ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کل ارکان اسمبلی کے سامنے اصلی خط رکھیں گے، ارکان کا فیصلہ ہے کہ وہ کس کو ووٹ کرتے ہیں۔ ایک سفارت خانے اراکین سے براہ راست رابطہ کیا، انٹیلیجنس ایجنسیز کے پاس رپورٹس موجود ہیں۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ حکومت نے خط کی تحقیقات کے لیے کمیشن تشکیل دے دیا ہے۔ کشمیر کی سربراہی لیفٹیننٹ جنرل طارق ریٹائر کریں گے۔ اسی پر بات کریں گے، ہمارا پینل ہمارے ساتھ موجود ہوگا۔ اس وقت ہم جائیں گے ہمارے نمائندے یاسر نذر کی جانب، جو کہ ہمیں کابینہ کے اجلاس کے حوالے سے اپڈیٹ کریں گے۔ یاسر نذر، سب سے پہلے تو بتائیے گا آج مزید کیا فیصلے کیے گئے ہیں؟ اب وزیر اطلاعات فواد چودھری نے آ کر بات کی ہے، انہوں نے کمیشن کے بنانے کے حوالے سے بات کی ہے، مزید کیا اہم فیصلے سامنے آئے ہیں کابینہ کے اجلاس میں؟ جی بالکل، کابینہ کا انتہائی اہم اجلاس جو ہے اب یہ ختم ہو چکا ہے، جس کے بعد فواد چودھری نے یہاں میڈیا سے بھی گفتگو کی ہے اور اس میں سب سے اہم بات جو ہمیں نظر آ رہی ہے کہ طارق خان پہ جو ایک کمیشن بنایا گیا ہے، وہ اس کمیشن کو چیئر کریں گے اور ان کی سربراہی میں تمام تر جو تحقیقات ہیں وہ کی جائے گی اس خط کے حوالے سے کہ خط کیسے آیا، کس کی کب کس سے ملاقات ہوئی، اور یہ بھی انہوں نے آج فواد چودھری نے کلیئر کیا کہ سارے اپوزیشن اراکین جو ہیں اس ساری سازش میں جو ہے وہ ملوث نہیں ہیں۔ چند اراکین کا انہوں نے کہا کہ وہ اس میں ملوث ہیں اور کمیشن اس سارے معاملے کی جو ہے وہ تحقیقات کرے گا۔ ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو خط ہے یہ تمام اراکین جو ہیں ان کے سامنے رکھا جائے گا اور اس خط میں جو اصلی خط ہے یہ انہوں نے ساتھ کلیئر کیا کہ جو اصلی خط ہے یہ اب جو پارلیمنٹیرین ہیں ان کے سامنے رکھا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ آج جو کابینہ کا اجلاس تھا اس میں واضح طور پہ تمام اراکین کی طرف سے فواد چودھری کا یہ کہنا تھا کہ سب نے یہی متفقہ طور پہ کہا کہ وہ وزیر اعظم کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہر فیصلے میں وزیر اعظم کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے۔ جب ان سے اس حوالے سے ہم نے دریافت کیا کہ کل ووٹنگ ہوگی یا اس حوالے سے کیا حکمت عملی تھا، تو اس حوالے سے انہوں نے واضح اور کوئی کلیئر جواب نہیں دیا۔ تو جب آف دی ریکارڈ کچھ چیزیں ڈسکس ہو رہی تھی، باڈی لینگویج اور ان کی چیزوں سے ہمیں اندازہ یہ ہو رہا تھا کہ کل بھی اپوزیشن کی کوئی حکومت کوئی نیا سرپرائز جو ہے وہ دینے کی کوئی تیاری یا حکمت عملی اپنا رہی ہے۔ تو یہ ایک ایسی صورتحال ہے جس میں اب کابینہ میں ساری چیزوں پہ ڈسکشن کی گئی ہے اور خاص طور پہ جو سپریم کورٹ کے حوالے سے فواد چودھری کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو معاملہ ہے اس کو سپریم کورٹ کو نظر ثانی کرنی چاہیے۔ اس فیصلے سے جو پارلیمنٹ کی سپریمیسی ہے وہ اب ختم ہو چکی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آج کے کابینہ اجلاس میں ڈسکس ہوئی ہے اور جس پہ فواد چودھری کی طرف سے تفصیلی طور پہ یہاں بریف بھی کیا گیا۔ اچھا یاسر نذر، ہم مسلسل دیکھ رہے ہیں حکومتی نمائندگان کی جانب سے یہ بات سامنے آ رہی ہے، جس طریقے سے شیریں مزاری نے بھی آج ٹویٹ کیا ہے، انہوں نے بھی کہا کہ جو سپریم کورٹ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ اس دن یہ اجلاس بلایا جائے اور اس میں اس دن ووٹنگ ہو، تو کیا واقعی کہ ماہرین قانون کیا کہتے ہیں، کیا واقعی یہ بات سپریم کورٹ کی جانب سے نہیں کی جانی چاہیے تھی کیونکہ اس طریقے سے پارلیمنٹ کی سپریمیسی ختم ہوتی تھی؟ کیا ان کی جانب سے جو یہ موقف سامنے آ رہا ہے درست ہے؟ جی اس میں بنیادی نقطہ آج کی بھی جو کابینہ میٹنگ تھی اس میں بھی یہی رہا اور اس میں یہ چیز بھی ڈسکس ہوئی کہ یہ تو سپریم کورٹ کا معاملہ نہیں تھا۔ فواد چودھری کی طرف سے یہ کہا گیا کہ ووٹنگ کس دن ہوگی، کس وقت اجلاس ہو، یہ ساری چیزیں یا جو منعرف اراکین ہیں ان کو ووٹ ڈالنے سے نہ روکا جائے۔ تو یہ ساری چیزیں فواد چودھری کا کہنا تھا کہ یہ چیزیں تو ڈسکشن کا حصہ نہیں تھی یا سپریم کورٹ کا جو دائرہ کار ہے یہ ان کے معاملات میں نہیں تھی، صرف اسپیکر کی رولنگ کے حوالے سے جو ڈسکشن تھی وہ تھی۔ تو اب سارے معاملوں پہ اب قانونی ماہرین تو پہلے یہ کلیئر نقطہ کر چکے ہیں کہ پارلیمنٹ اسپیکر کی جو رولنگ ہے اس پہ ساری جو تمام تر جو آبزرویشن دینی ہے وہ سپریم کورٹ نے دینی ہے۔ تو وہ سپریم کورٹ نے مکمل طور پہ کلیئر کر دیا گیا ہے اور اپنا جو تفصیلی فیصلہ جو جاری کریں گے اس میں ہر ایک چیز بالکل کلیئر ہوگی، لیکن جو مختصر فیصلہ جاری کیا گیا ہے اس میں ان تمام چیزوں کا گھیراؤ جو ہے وہ کیا گیا ہے اور واضح طور پہ بتایا گیا ہے کہ جو اسپیکر کی رولنگ تھی وہ غیر قانونی ہے، جو ساری چیزیں اسپیکر کی طرف سے کی گئی تھی وہ آئین کے خلاف جو ساری چیزیں ہوئی اور اسی رولنگ کو انہوں نے مسترد کرتے ہوئے اس سارے اجلاس کی جو کاروائی تھی، جو جاری اجلاس تھا اس کو دوبارہ بحال کیا اور اسی جاری اجلاس کو بحال کرنے کے بعد اب دوبارہ جو کاروائی ہے وہ ایوان کی چلے گی اور اسی میں ووٹنگ سارا پروسیس جو ہے وہ ہونا ہے۔ لیکن اب بھی حکومت جو ہے آج ان کی بات چیت سے یا حکومتی جو وزراء ہیں یا ان کی جو باڈی لینگویج ہے وہ بتا رہی ہے کہ اب بھی یہ خاصے پورے اعتماد ہے، کوئی نہ کوئی ایسی چیز حکومت کے پاس ابھی ضرور ہے جس میں صدر کے حوالے سے بھی شاید وہ اس طرف بھی جائیں، ادھر سے بھی کوئی ریفرینڈم یا جو بھی چیزیں ڈسکس ہو سکتی ہے، ممکنہ
مبینہ طور پہ کوئی نہ کوئی چیز ایسی حکومت کے پاس ابھی موجود ہے جس کے لیے حکومت خاصی پر اعتماد بھی دکھائی دے رہی ہے. اور کل ووٹنگ کے حوالے سے جو بار بار ہم نے سوال کیا کہ کل ووٹنگ ہوگی کہ نہیں, ہمیں واضح طور پہ کلیئر بتائیں, تو اس پہ فواد چودھری نے کوئی واضح اور کلیئر جواب نہیں دیا. اور انہوں نے یہ کہا کہ استعفوں کی جب بات ہوئی تو استعفوں پہ بھی بات جب چلی تو انہوں نے کہا کہ ہم استعفے جو ہیں ہم بھی دیں گے, ہمارے ساتھ اپوزیشن بھی دے گی جب استعفے دینے ہوئے. تو ٹھیک ہے, یاسر نذر ہمارے ساتھ موجود تھے, اپڈیٹ کر رہے تھے. ان کا یہی بتانا تھا کہ جس طریقے سے آج کابینہ کا اجلاس بلایا گیا تھا اس میں یہی ڈیسائیڈ کیا گیا ہے, جس سے لگتا ہے کہ ابھی بھی حکومتی نمائندگان کے پاس کچھ موجود ہے جو وہ کہہ رہے ہیں کہ کل تمام شواہد تمام شہادتیں جو ہیں وہ اسمبلی اجلاس میں سامنے رکھی جائیں گی, جس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ جس کا جو دل چاہے گا وہ ووٹنگ کرے, لیکن ان کے سامنے شہادتیں موجود ہوں گی. سیاسی کمیٹی کی بیٹھک کے بعد کابینہ کا اجلاس تھا جس میں دھمکی آمیز خط عوام کے سامنے لانے کے لیے آفیشل سیکرٹ ایکٹ کا جائزہ لیا گیا. آپ کو بتائیں کہ اسی پر بات کرتے ہوئے وزیر اطلاعات فواد چودھری نے کہا کہ نہ صرف وہ عوام کے سامنے لایا جائے گا بلکہ کل جب قومی اسمبلی کا اجلاس ہوگا تو وہاں پر بھی ووٹنگ سے پہلے وہ شہادتیں تمام دکھائی جائیں گی. بعد پھر قومی اسمبلی کے ارکان کی مرضی ہے کہ وہ کس کو ووٹ ڈالتے ہیں. انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کے پاس وہ مواد ہی نہیں تھا کہ ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ میں جو کہا گیا اس پر ہمارے لیگل ٹیم پر بھی غور کر رہی ہے کہ جو بات سامنے رکھی نہیں گئی سماعت کے دوران تو اس پر کس طریقے سے کوئی بھی فیصلہ کیا جا سکتا ہے. اس پر بات کریں گے. ہمارے پینلسٹ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. بیورو چیف اسلام آباد طارق چودھری نے ہمیں جوائن کیا ہے اور لاہور کے بیورو چیف سلیم شیخ بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. سب سے پہلے طارق چودھری آپ کی جانب آتے ہیں. آج جو کابینہ کا اجلاس ہوا, سیاسی کمیٹی کا اجلاس ہوا, اس دوران اہم فیصلے یہی کیے گئے یعنی کہ حکومت کے پاس ابھی بھی کوئی نہ کوئی ایسی چیز موجود ہے جس کے بارے میں وہ بات کر رہے ہیں کہ وہ تمام شواہد کل کے قومی اسمبلی کے اجلاس میں تمام اراکین کے سامنے رکھے جائیں گے. کیا واقعی ایسا کچھ ہے؟ اس سے پہلے 3 اپریل سے پہلے کہا جا رہا تھا کہ حکومت کے پاس کوئی ایسی چیز ہے جو بہت بڑا سرپرائز ہوگا, اور جب وہ سرپرائز آیا تو 5 دن سپریم کورٹ میں زیر بحث آنے کے بعد وہ سرپرائز جو تھا وہ آئین کے منافی قرار دے دیا گیا اور سپریم کورٹ نے اس پہ فیصلہ دے دیا. اور فیصلہ دینے کے بعد کل صبح قومی اسمبلی میں اس پروسیس کا آغاز ہو جائے گا. اس سلسلہ جہاں سے ٹوٹا تھا وہیں سے اس کا آغاز ہو جائے گا. تو وہ پروسیس تو غیر آئینی قرار دے دیا جا چکا ہے. اب کو اور کیا پرائسز ہوگا اور وہ جب سرپرائز سامنے آئے گا تو پھر پتہ چلے گا کہ اس کی سیاسی حیثیت ہے, پارلیمانی حیثیت ہے, یا پھر یہ ہے کہ اس کی قانونی حیثیت ہے. لگتا یہی ہے کہ سارا معاملہ جس طرح گزشتہ اجلاس میں یہ مبینہ خط جو دھمکی میں خط ہے اس کے گرد گھوما تھا اور اس کی وجہ سے آرٹیکل 5 کو انووک کیا گیا اور اسپیکر صاحب نے اپنی رولنگ دی جس کو سپریم کورٹ نے پھر بعد میں مسترد کر دیا. جی طارق چودھری, طارق کی آواز ہم تک ٹھیک سے نہیں پہنچی, ایک دفعہ پھر رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے. پنجاب اسمبلی میں بھی کیا سچویشن بن رہی ہے, کس طریقے سے تحریک عدم اعتماد اب لانے کی بات ہو رہی ہے اور کیا صورتحال اب بنتی نظر آ رہی ہے, اسی پہ بات کریں گے. بیورو چیف لاہور سلیم شیخ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. سلیم شیخ بتائیے گا پنجاب اسمبلی میں اب تک کیا صورتحال بنتی نظر آ رہی ہے؟ جی, پنجاب اسمبلی میں جو اب صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ تمام معاملہ جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ کے پاس چلا گیا ہے. اب وہاں سے جو ڈائریکشن آئے گی, آرڈر آئے گا, اس کے مطابق جو ہے وہ امپلیمنٹیشن ہوگی. اور اب جو بھی کام ہوگا یہ منڈے تک چلا گیا ہے کیونکہ لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ منڈے کو جو ہے وہ تمام کیسز کو سنا جائے گا اور اس سلسلے میں جو ہے جو اپوزیشن نے ریٹ دائر کی ہے وہ بھی سنی جائے گی, الیکشن کمیشن کو بھی بلایا گیا اس کو بھی سنا جائے گا, اور اگر کوئی جو حکومت ہے وہ اگر اس میں فریق بننا چاہتی ہے تو اس کو بھی سنا جائے گا. اور فیاض الحسن چوہان جو کہ اب ترجمان بنے ہیں, جو جنہوں نے منتخب ہونا ہے وزیر اعلیٰ کے طور پہ جو امیدوار ہیں پرویز الہی, ان کے ترجمان بنے, انہوں نے بھی یہ اعلان کیا ہے کہ وہ بھی ایک ریٹ دائر کرنے جا رہے ہیں. پیر کو جو ہے وہ ہائی کورٹ میں ریٹ دائر کریں گے اور اس میں جا کے جو ہے وہ عدلیہ سے استدعا کریں گے کہ جو لوگ. سلیم, ہم مزید بھی بات کریں گے, ہمارے ساتھ موجود رہے گا. ہمارے پینلسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں طارق, اور پنجاب اسمبلی پر بھی بات کریں گے اور آج جو کابینہ کا اجلاس ہوا ہے اس پر بھی تفصیلاً بات ہوگی. لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے.